آپ جانتے ہیں ہمارے مرحومین جو قبر کے اندر ہیں انہیں سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہے؟ ان کے پیچھے جو رہ چکے ہیں، یعنی ہم لوگ جیسے ہیں اپنے ماں باپ کی جو قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ان کی اولاد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اس سے بڑا ان کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا مرنے والا قبر کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے سمندر کے اندر وہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے کہا گیا کہ میرے محبوب میرے بندوں کو اللہ 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 سبحان اللہ، میں لفظ عبادی پر قربان، لفظ عبادی پر قربان، میرا بندہ کہہ کر ہم کو اللہ نے پکارا، نبے عبادی، میرے بندوں کو میرے محبوب خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو کہ مایوس نہ ہوں، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، ذرا تم بخشش کی بھیک تو مانگو، اور بخشش کی بھیک مانگو کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو انصار و مہاجرین کے بعد آئے، ایک بات یاد رکھیے گا، صرف اپنے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، اپنے پہلے جو ایمان والے چلے گئے ان کے لیے بھی اگر مغفرت کی دعا کی جائے تو اس دعا کا اثر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مرنے والے کو کچھ نہیں پہنچتا تو قرآن میں یہ دعا نہ ہوتی، جیسے کہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اور وہاں بھی دعا سب سے بڑی کیا ہے اسے سمجھو۔ انصار و مہاجرین کے سلسلے میں جو ان کے بعد والے آئے انہوں نے ان کے لیے کیا دعا کی؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ آپ اگر قرآن اٹھا کر کے دیکھیں تو خدا کی قسم جتنا مغفرت کی طرف ابھارا گیا اور اس کے فائدے بتائے گئے اتنا آپ کو کسی اور چیز کے سلسلے میں اتنے فائدے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن اسی سے بندہ غفلت برت رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مرحومین جو قبر کے اندر ہیں انہیں سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہے؟ ان کے پیچھے جو رہ چکے ہیں، یعنی ہم لوگ جیسے ہیں اپنے ماں باپ کی جو قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ان کی اولاد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اس سے بڑا ان کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا مرنے والا قبر کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے سمندر کے اندر وہ کشتی جو ہچکولے کھا رہی ہو کہ اب ڈوبے گی تب ڈوبے گی، یہ حال قبر کے مردوں کا ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کا پسماندہ، اس کے پیچھے جو اس کے رشتہ دار، اولاد یا جو بھی ہیں، اگر وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جس طریقے سے سمندر میں ہچکولے کھانے والی کشتی جب سمندر کا طوفان تھم جاتا ہے تو سکون سے کنارے پر لگ جاتی ہے، ایسے ہی جب مرحومین کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو مرحومین کو قبر کے اندر سکون کی دولت نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر فائدہ پہنچنے والا نہ ہوتا تو قرآن میں یہ دعا موجود نہ ہوتی کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور چیز بھی آپ سمجھ لیں، آپ کو یاد بھی ہوگا اور اچھی طریقے سے آپ جب ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں یا علماء اور مشائخ سے مصافحہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس مصافحے کی دعا کیا ہے؟ دونوں کا ہاتھ ملا،
یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ آپ کی اور ہماری مغفرت فرمائے۔ آپ مجھے بتاؤ کہاں کہاں مغفرت کو رکھا گیا کہ بندہ زیادہ سے زیادہ بخشش ہی کی بھیک مانگتا رہے، اس لیے کہ یہی مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اس لیے کہ یہاں دیکھیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جہاں بخشش کی طرف تم دوڑے اور اللہ نے بخش دیا، اور بخشش کے ساتھ ہی اللہ نے تمہیں جنت کا حقدار بھی بنا دیا۔ ادھر بخشش ہوئی، ادھر جنت کا مستحق۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مغفرت کی طرف دوڑنا چاہیے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص مومنین اور مومنات کے لیے دن میں 27 مرتبہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، مومنین اور مومنات کے لیے دن میں 27 مرتبہ مغفرت کی دعا کرے، اللہ اس دعا کرنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اور پھر وہ جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں مغفرت کی طرف دوڑنا چاہیے، اور اسی پر اگر گفتگو کی جائے تو ابھی کئی آیتیں اس سے متعلق ہیں۔ میں نے مغفرت کے فائدے سے متعلق میں نے کوئی خاص آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں باتیں پیش نہیں کی، لیکن ایک آیت مزید اس کے سلسلے میں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، تاکہ آپ مغفرت کا فائدہ بھی سمجھ جائیں اور مغفرت کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ دیکھیے، مغفرت مانگنے کا فائدہ صرف بخشش ہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی کچھ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بس اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں، اس لیے کہ ہمارا بیپاری جیسا حساب ہے، جب تک کہ فائدہ کچھ دوسرا سمجھ میں نہ آئے ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو مغفرت حاصل کرنا، یہ جو استغفار ہم کہتے ہیں نا، استغفر اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، تو ہم اللہ سے معافی ہی چاہ رہے ہوتے ہیں، بخشش کی بھیک ہی مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو اب دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ کیا فرما رہا ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ تو اگر ہم نے معافی مانگی اور توبہ کی تو مولا تو ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو اب اللہ فرماتا ہے اگر تم نے معافی مانگی اور توبہ کی تو اللہ فرماتا ہے یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہیں بہت اچھا برتنے کا دے گا ایک ٹھہرائے وعدہ تک، یعنی تمہاری زندگی جتنی ہے، جتنے دن تم دنیا میں ٹھہرو گے، اس دنیا کے ٹھہرنے تک اللہ عز و جل تمہیں برتنے کے لیے اچھے سے اچھی چیزیں عطا فرمائے گا۔ یعنی تم جب تک زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں متاع حسن عطا فرمائے گا، یعنی برتنے کی اچھی چیز عطا فرمائے گا۔ یہ ہے استغفار اور توبہ کا فائدہ۔ اور پھر پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچے گا۔ اور اگر کوئی معافی نہیں مانگتا اللہ سے تو ذرا یہ بھی سن لیجیے، استغفار اور توبہ کا فائدہ تو ہے ہی کہ دنیا میں برتنے کی جو چیزیں وہ اللہ تعالیٰ ایک مدت تک عطا فرمائے گا، لیکن کوئی اکڑ گیا میں نہیں معافی مانگوں گا، جیسا کہ آج لوگوں کی پوزیشن۔ تو اب قرآن کیا کہتا ہے اسے سنیے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیرو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ،
تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں، یعنی وہ قیامت کے دن جو بڑا دن ہے، اس دن تم عذاب کے اندر کہیں گرفتار نہ ہو جاؤ، اس کا خوف کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر معافی نہیں مانگے تو بڑے دن عذاب میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو جہاں معافی کا فائدہ ہے وہاں معافی نہ مانگنے کا عذاب کا ڈر بھی اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا۔ اور پھر یہ یومن کبیر کے بعد فوراً فرمایا الی اللہ مرجعکم، یعنی وہ قیامت کا دن تو آنے والا ہی ہے، اس سے بچ نہیں سکو گے، اس لیے کہ تم کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہی ہے۔ تم ہو کہ ہم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تمہیں اللہ کی طرف پھرنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات اللہ نے اس لیے عطا فرمائی تاکہ ہم اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کریں، مغفرت کی بھیک مانگیں، اور اللہ تعالیٰ صبح صادق تک پکارتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں۔ اگر آج کی رات ہم نے اللہ عز و جل سے بخشش کا پروانہ حاصل کر لیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے اللہ سے بہت بڑی نعمت حاصل کر لی۔ تو مغفرت یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ عز و جل کی، اور یہ جسے نصیب ہو جائے گویا اسے اللہ عز و جل نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن میں مختصراً ایک حدیث عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا او کما قال، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری ہو اس کے لیے، قربان جائیے۔ ایک انسان خوشخبری دیتا ہے، ایک مصطفیٰ پیارے خوشخبری دے دیں۔ اب حضور جسے خوشخبری دے وہ خوشخبری ہی تو ہوا کرتی ہے۔ طوبى لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہو، بشارت ہو جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت موجود ہو، یعنی جس کے دفتر کے اندر اللہ سے معافی کی کثرت موجود ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خوشخبری سناتے ہیں۔ تو خوب اللہ سے معافی مانگنے کی عادت رکھو، استغفار کی کثرت کی عادت رکھو۔ اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔